السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے طاہر رضا ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی حکومت مکمل طور پہ ناکام اگر سپریم کورٹ کے مئی میں الیکشن کرانے کے فیصلے کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب چیف جسٹس امرتا بندیال سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کا کامنٹ؟ طاہر رضا صاحب، میرا اس پہ کیا کامنٹ ہونا ہے؟ جس کے منہ میں زبان ہے اور وہ بیٹھا بھی ملک سے باہر ہے، جو چاہے اس کا دل کرتا رہے، لیکن یہ قوم کے لیے قوم کا کیا خیال ہے؟ ایک مفرور ملزم مجرم بھاگا ہوا 50 روپے کے سٹیمپ پیپر ضامن وزیر اعظم، وہ استعفیٰ مانگ رہا ہے ملک کی سپریم کورٹ کے چیف سے۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں زمین کب پھٹتی ہے یا آسمان کب گرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حکومت کی ناکامی کا، تو کہاں ناکام بھائی؟ لٹ رہا ہے پیسہ بے شمار، کاروائی بھی پڑ رہی ہے، مفت آٹا بٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ اداکاریاں کر رہے ہیں کیمروں کے سامنے، کسی کے سر پہ جھوٹا ہاتھ پھیر رہے ہیں، عوام کے ساتھ گھل مل رہے ہیں، بانٹ کیا رہے ہیں آٹا، بٹور کیا رہے ہیں سستی گھٹیا شہرت۔ حالات تو ایسے ہی ہیں، قرب قیامت، اور قیامت کیا ہے سمجھ نہیں آتی۔ آٹا مفت مل رہا ہے یا میت مفت مل رہی ہے؟ باقی یہ اور کون آدمی ہے، میں حیران ہوں۔ خدا جانے لوگوں کے اینگر کا، ان کے غیظ و غضب کا پیمانہ کہاں جا کے لبریز ہوگا۔ ایک ایسا آدمی جس نے باقاعدہ پلانڈ طریقے سے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، باقاعدہ حملہ، ججز کو جوتے چھوڑ کے بھاگنا پڑا، لاہور سے گنڈے گئے، سب کچھ ہوا۔ کچھ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پالیٹکس سے اپنی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس پہ میں نے کیا بات کرنی، اس سے زیادہ بات ہو نہیں سکتی، ہوگی تو پھر آگے چلتے ہیں۔ راجہ سرفراز ہیں جی لندن سے، وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے موجودہ سیاسی بحران کا ذمہ دار رکھا قرار دیا اور کہا ہے کہ عدالتیں ملک کو بحرانوں سے نکالتی ہیں، مگر ہماری سپریم کورٹ نے پاکستان کو بحران میں دھکیل دیا ہے۔ کیا میاں نواز شریف کا یہ بیان کھلا تضاد تو نہیں؟ یہ تضاد بھی نہیں ہے، عجیب بات۔ ہمارے ایک مرحوم انٹلیکچوئل منو بھائی، ان کے کالم کا نام تھا گریبان۔ گریبان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جھنک آ جائے، کون لوگ تھے، کس کی پیداوار ہے، کن کن پر اعظموں میں ان کی جاگیریں ہیں۔ میں نے اپنے آفس بھجوایا ہے، دنیا کے ایک بہت اہم ادارے نے وہ تفصیلات دے دی ہیں۔ اگلی بار سما کے اپنے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں انشاءاللہ میں اس کا تفصیلاً ذکر کروں گا۔ تو بحران، پاکستان کا بحران تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جب یہ چند مخصوص خاندان اس کی گردن پہ سوار ہوئے تھے، اور دیکھنا یہ ہے، خوف آتا ہے۔ لیکن وہ ذوالفقار علی بھٹو نے تختہ دار پہ آخری دو لفظ بولے تھے، فنش اٹ۔ میں نفسیاتی طور پہ خود ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں جہاں میں چاہ رہا ہوں کہ یار یہ کوئی جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، اور یا پار پاکستان اس جانکنی کے عالم سے نکلے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، نہ موت آتی ہے نہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ عام لوگوں کا جو حال ہے، میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں۔
میں نے چند دن پہلے اپنے پروگرام میں بات کی کہ یار یہ جو فوڈ اسٹاف کمپنیز ہیں، جو اشتہارات اتنے بڑے بڑے ڈائننگ ٹیبلز لدے ہوئے کھانوں سے، تو ٹی وی تو غریب ترین گھروں میں بھی پہنچ گیا ہے. تو ان گھروں کے بچے کیا سوچتے ہوں گے جب وہ دیکھتے ہوں گے؟ تو کہتے ہوں گے پروردگار یہ کون سی مخلوق ہے، اور یہ کون کون سے کھانے ہیں جو یہ کھاتے ہیں. اچھا، یہ میں نے سما کے ہی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے اپنے میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے ہاشم. مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اتنا سینسٹیو ہوگا. اس نے میرا پروگرام دیکھا، بات آئی بھی ہوگی. جب افطاری کا وقت آیا، اس نے وہ ایڈ دیکھا، اٹھ کے چلا. تو 2-4 منٹ کے بعد ماں نے سوچا شاید واش روم گیا ہوئے. کہا جائیں کسی ملازم میں کہا کہ بیٹا جاؤ پتہ کرو ہاشم صاحب. انہوں نے کہا جی وہ اپنے کمرے میں ہیں اور رو رہے ہیں. ماں گئی، اس نے کہا کہ میں نے کل بابا کا پروگرام دیکھا نہیں، یہ افطاری کے وقت میں نے یہ اشتہار چل رہا تھا، مجھے بھوک نہیں. یہ ہے ایک بچے کا جو 17-18 سال کی عمر کا بچہ. میرے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اتنا حساس ہوگا. باپ کی یہ بات سن کے اسے کھایا نہیں گیا. تو یہ بے شرم و بے حیاؤں کا ایک سیلاب ہے اس ملک میں، جو بھیک دے رہے ہیں آٹے کی اور تصویریں بنوا رہے ہیں. حکم کیا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. حضور کا حکم ہے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ لگے. یہ تو ٹی وی کیمراز اور فلانا ڈھمکانا. تو اس نحوست، اس پھٹکار کا، اس لعنت کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا. اور وہ کس کی تباہی پہ ختم ہوتا ہے، یہ آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی کریں.